ما قدمت لغد صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی قابل احترام حضرات علماء کرام والے شان جمیع ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالخصوص زیب مسند صدارت فخر السادات حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سید وقاص حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، زیب سجادہ آستانہ عالیہ پیر بچہ شریف، اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا نوید الحسن نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ، برادر اکبر محسن اہل سنت وقار اہل سنت حسن اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا فضل حق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں اور آپ ان کے برادر اصغر جناب محترم حاجی علی حق صاحب کے ختم کل شریف کے اندر شریک ہیں. اللہ رب العالمین جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت بالا میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ مرحوم کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ کی ایک خوبصورت کیاری بنائے. میرے سننے کے اندر یہ آیا ہے کہ مرحوم جو دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں ان کی بہت اعلیٰ ایک سیرت تھی کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا مہینہ آیا کرتا تھا تو وہ گلیاں محلے نوجوان بچوں سے نوجوان لڑکوں سے سجایا کرتے تھے خود ساتھ ہو کر، اور بڑی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے. تو یہ علماء کرام تشریف فرما ہے کہ جو دنیا کے اندر جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور دوسری ان کی ہر انسان نے کل نفس ذائقۃ الموت، اس دنیا سے چلا جانا ہے. کوئی آج کوئی کل کوئی پرسوں کوئی پہلے چلا گیا، کوئی کسی وجہ سے چلا گیا، کوئی کسی لمحات کے اندر چلا گیا. جانا تو ہر ایک نے ہے. یہ ایک مسافر خانہ ہے، سرائے ہے. انسان یہاں آ رہے ہیں جا رہے ہیں. کوئی پہلے آیا، میرے دادا ہیں وہ چلے گئے، آپ کے ہیں وہ چلے گئے، پھر کسی کا باپ چلا گیا، کسی کی والدہ چلی گئی، کسی کی بیٹی چلی گئی، علامہ صاحب کے بھائی چلے گئے دنیا سے. لیکن اچھا انسان وہ ہے کہ جس کی سیرت دنیا کے اندر اچھی ہوگی. انسان وہی کمال کا ہے. اور پھر یہ بھی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان کے بیٹے مولانا معاذ صاحب ہمارے دعوت اسلامی کے مرکز کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں جہاں بلند ہوتی ہیں اس ماحول کے اندر وہ اپنے بیٹے کو داخل کروا کر گئے تھے. تو حضرات محترم یقین جان لیجئے دنیا کے اندر بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں کے اوپر لوگ موجود ہیں. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ دوستی بھی اگر کسی کے ساتھ لگاؤ، یاری بھی اگر کسی کے ساتھ لگاؤ، تو اپنی جنازے کے حال کو دیکھ کر دوستی لگانی چاہیے کہ میرے جنازے کے اندر پہلی صفوں کے اندر کون موجود ہوگا. اگر دوستی ایم پی اے صاحب کے ساتھ ہوگی، چودھری صاحب کے ساتھ ہوگی، دنیا داروں کے ساتھ ہوگی، تو وہ منہ دکھانے کے لیے جنازے کی پہلی صف کے اندر آ کے کھڑے ہوں گے کہ ہم یار آ کے کھڑے ہیں. اگر کسی کی دوستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خان کے ساتھ ہوگی، علماء کرام کے ساتھ ہوگی، ان مشائخ اعظام کے ساتھ ہوگی، سادات کرام کے ساتھ ہوگی، تو جب جنازہ ہوگا تو خدا کی عزت کی قسم ہے، بلکہ آپ سب احباب نے دیکھا ہے کہ کرلا کی سرزمین کے اوپر علامہ صاحب کے روحانی تعلق کی وجہ سے ان کے بھائی کے نماز جنازہ کے اندر یہ میرا یقین ہے کہ پہلی صفحے نہیں کتنی دور تک علماء کرام مشائخ اعظام دیندار ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ بخاری شریف اور موطا امام مالک کے اندر یہ روایت موجود ہے. بلکہ ایک کتاب ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے الافادات یومیہ کتاب جلد 5 کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر قبرستان کے اندر بندہ بیٹھ کے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دے تو پورا سال وہاں پہ حضرت عماد مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قبرستان والے ٹولیاں بنا کر حلقے بنا کر آپس کے اندر اس کا ثواب تقسیم کرتے رہتے ہیں. کسی نے پوچھا بھئی قیامت آ گئی ہے؟ فرمایا قیامت نہیں آئی. 1 سال پہلے ہمارے ایک مسلمان بھائی نے ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے ہمیں اصال ثواب کیا تھا، ہم آپس کے اندر وہ تقسیم کر رہے ہیں. تو 1 سال پہلے اگر کیا جائے تو یہ عالم ہے جس خوش نصیب کے لیے پورا قرآن پڑھا جائے گا. حفاظان اکرام آئیں گے، ثنا خان مصطفیٰ آئیں گے، مشائخ اعظام آئیں گے، علماء اکرام آئیں گے، تو اس مرحوم کی خوش قسمتی کا پھر کیا عالم ہوگا. تو لہذا دوستیاں ایسی ہونی چاہیے اور یہ انداز ہونا چاہیے
دنیا سے بندہ جائے تو پھر بھی پتا چلے کہ یہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جا رہا ہے. میرا بھائی یکم محرم الحرام کو دنیا سے گیا تو آپ یقین جان لیجئے، جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے، کسی دوست نے جیلم سے، علامہ ساجد حسین ندیم شبادی صاحب، وہ میرے ساتھ رابطے کے اندر تھے، میں سرگودا DHQ کے اندر تھا، تو جنازہ ہم لے کر وہاں سے ڈیڈ باڈی آ رہے تھے تو انہوں نے چڑھا دیا بس فیس بک کے اوپر. تو ہمارے پیر و مرشد حضرت شیخ نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ، آپ بھی تشریف لے کر آئے، بہت سارے مشائخ ظام آئے، علماء کرام آئے. علامہ صاحب نے دیکھا ہے کہ ہمارے گاؤں بہت بڑا، حفص آباد کے اندر ایک گاؤں ہے، ولیج ہے بہت بڑا، شہر ٹیپ. تو وہ کہتے ہیں ہماری آنکھ نے ایسا جنازہ کبھی نہیں دیکھا، لیکن ہے وہ ڈرائیور تھا، مگر دین کی نسبت کی وجہ سے، اس روحانی تعلق کی وجہ سے وہاں پہ ہر انسان کو علماء کرام، وہ علماء کرام کے جن سے لوگ ٹائم لینے کو ترستے ہیں اور ترلے اور منت کرتے ہیں، پھر بڑی بڑی بھاری فیس بھی دیتے ہیں. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ان علماء کرام کا دیدار کیا جس طرح آپ احباب نے چند دن پہلے جنازے کے اندر کیا ہے. تو یہ ایک روحانی تعلق ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دو چیزیں، آخری بات، دو چیزیں عطا کی ہیں، ایک سیرت اور دوسری صورت. صورت کا خوبصورت ہونا یہ کوئی کمال نہیں، سیرت کا خوبصورت ہونا یہی سب سے بڑا کمال ہے. کیونکہ صورت کو مر کے مٹی کے اندر مل جانا ہے، توجہ رکھنا، اور سیرت کو اعلیٰ کردار بن کے قیامت کی دیواروں تک روشن رہنا ہے. اور پھر اگلی بات، صورت جو ہے اس کے اندر اللہ نے کسی انسان کو کوئی اختیار نہیں دیا. میری جیسی صورت ہے وہ ویسی کی ویسی رہے گی، چاہے میں فیئر اینڈ لولی استعمال کر لوں، فیس واش استعمال کر لوں، بڑے اعلیٰ قسم کے بیوٹی پارلر پہ چلا جاؤں، چاہے جو مرضی استعمال کر لوں، لیکن میری صورت جو ہے وہ ویسی کی ویسی رہے گی. آپ احباب کی جو صورت ہے وہ ویسی رہے گی. سیرت کے اندر اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ اختیار دیا ہے، ہم چاہیں تو چور بن جائیں، ڈاکو بن جائیں، رہزن بن جائیں، شرابی اور پاپی بن جائیں، ہم چاہیں تو عالم دین بن جائیں، عبادت گزار بن جائیں، حاجی صاحب بن جائیں، اور علماء اکرام کی صف کے اندر اپنا شمار کر لیں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ثنا خان بن جائیں. یہ سیرت کے اندر اللہ نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے. اور پھر اگلی بات، صورت جو ہوتی ہے وہ سیرت کی محتاج ہوتی ہے، سیرت کبھی بھی صورت کی محتاج نہیں. اس کی مثال یہ ہے، قرآن پاک گواہ ہے، علماء تشریف فرما ہے، ایک انسان اس دنیا کے اندر ایسا آیا ہے، صورت کی مثال، جس کا چہرہ بظاہر بڑا خوبصورت تھا، یہ جو اس کے ہونٹ ہیں یہ اس طرح چمکتے تھے جس طرح آگ کے انگیارے چمکتے ہیں، اور نام تھا اس کا ابو لہب. لیکن سیرت چونکہ اس کی اچھی نہیں تھی، قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، تو لہذا قیامت تک تب ہوتی رہے گی، ابو لہب کے اوپر خدا کی لعنت برستی رہے گی. اور ایک انسان ایسا ہے، سیرت کی مثال، کہ جس کا بظاہر رنگ خوبصورت نہیں تھا، رنگ کالا تھا، بال اس کے کنگریالے تھے، ہونٹ اس کے موٹے موٹے تھے. میرا خیال آپ سمجھ گئے ہوں گے نا، جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دفعنا علیک یا بلال، بلال تو چل، تو مکے کی گلیوں کے اندر رہا تھا، میں تیرے قدموں کی آہٹ رب کی جنت کے اندر سن کے آ رہا تھا. تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ خود بھی غلام ہے، والدہ بھی غلام، اور والد بھی غلام، غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن چونکہ سیرت اچھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام بن جاتے ہیں. تو محترم حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سیرت کو نکھاریں، سیرت کو اچھا کریں، بجائے یہ کہ ہم اپنے چہرے کو سجائیں، سٹڈ لگائیں، یہ کریں وہ کریں ادھر ادھر کے. ہم چاہیے یہ کہ ہم سیرت 4 دن کی زندگی ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے انسان سوچ کہ تو نے اس زندگی کے لیے بھی کچھ تیار کیا ہے، اس کے لیے بھی آگے کچھ بھیجا ہے کہ نہیں. بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، حضور نے فرمایا میرے غلام عبداللہ بن عمر تجھے ایک وصیت نہ کروں؟ میرے آقا میرے ماں باپ آپ کے گورے گورے قدموں پہ قربان ہو جائیں، ضرور فرمائیے. میرے آقا نے فرمایا اس دنیا کے اندر یوں نہ رہنا کہ جس طرح بندہ پکا ڈیرا لگا کے بیٹھ جاتا ہے، بلکہ مسافر کی طرح. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو صبح کا اجالا نصیب ہوا ہے دیکھنا، مگر شام کا اندھیرا دیکھنا نصیب نہیں ہوا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر یہ اپنے آپ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے پیر بھائیوں کو سناتے ہیں، اور ایک پیغام اپنے پاس سے دیتے ہیں کہ میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر بڑے لوگ ایسے ہیں کہ جو آئے مگر ان کو اگلا لمحہ نصیب نہیں ہوا. اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو،
اور اپنے وقت کو جب وقت ختم ہو جائے گا اس سے پہلے غنیمت جان لو، کیونکہ وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ تیری آنکھوں کی بینائی ایک دن ختم ہو جائے گی، وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ تیرے یہ ڈولے جو ہیں اس کے اندر پھڑکنے والی مچھلیاں ختم ہو جائے گی، وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جب تیری چارپائی جو ہے گھر کے اندر پڑی ہوگی اور تیری اولاد آپس کے اندر لڑ رہی ہوگی کہ ابا جہاں کی فلاں سیکٹر والی کوٹھی میرے نام ہے، ابا جہاں کی گھڑی میرے نام ہے، فلاں مکان اور کوٹھی میرے نام ہے۔ میاں صاحب میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اسی کی ترجمانی کی ہے، آپ فرماتے ہیں وہ اولاد اور وہ رشتہ دار کہ جن کے لیے تو لڑتا رہتا ہے، فرمایا وہ وقت آئے گا کہ بس تجھے اٹھائیں گے، چارپائی پہ لے جائیں گے اور قبر کے اندر رکھ کے آ جائیں گے، ایک دن یاد رکھیں گے، 2 دن یاد رکھیں گے، فرمایا بار بار بک مٹیدہ پاندے تے کر دے ڈھیر اچیرا، منگ دعائیں گرانو ہوندے تے پھر نہیں پاندے پھیرا۔ فرمایا ایک دن یہ آ کے گھر کے اندر بھول جائیں گے، ایک دن یاد رکھیں گے، 2 دن یاد رکھیں گے، 3 دن یاد، آپ دیکھ لیں یہی ہمارا حال ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک دن ہم یاد رکھیں گے، 2 دن رکھیں گے، 1 سال یاد رکھیں گے، لیکن پھر وہ وقت آتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال اچھے کریں، اپنے اعمال کی فکر کریں، دنیا کے اندر اس دنیا کی فکر کریں کہ جہاں ہم نے جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں چیک کر سکوں کہ کون اچھی زندگی گزار کے آیا ہے اور کون لہو و لہب کے اندر زندگی گزار کے آیا ہے۔ ایک اور مقام پارہ نمبر 25 کے اندر فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، فرمایا اچھا انسان وہ ہے، کامیاب انسان وہ ہے کہ جو جہنم کے اندر ڈالے جانے سے بچ گیا۔ یہ نہیں کہ جس کے پاس بینک زیادہ ہے، پیلس زیادہ ہے، کار اور کوٹھی زیادہ ہے، دنیا کی ٹھاٹ بار زیادہ ہے، یہ تو دنیا کے لیے ہے، آنکھ بند ہوئی یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ بڑی بڑی ڈگریاں، بڑا بڑا کچھ جو ہے آپ نے دیکھا ہے، جب انسان دنیا سے جاتا ہے قبر کے اندر رکھتے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس کی ڈگریاں بھی چلی گئیں، اس کی ساری ٹھاٹ بار بھی قبر کے اندر دفنا کے آگے، لیکن جو حافظ قرآن ہوگا، جو عالم دین ہوگا، جو دیندار ہوگا، اس کو قبر کے اندر رکھیں گے تو ڈگریاں فوت نہیں ہوگی، اس کی یہ جو ہے ڈگریاں دفنائی نہیں جائے گی، بلکہ قبر کے اندر رکھا جائے گا۔ تو پھر شروع ہوگا اس کا اگلا منظر کہ یہ وہ آ گیا ہے جو ہر روز 10 سپارے پڑھا کرتا تھا، یہ وہ آ رہا ہے کہ جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، یہ وہ آ رہا ہے کہ جو صدق کے دل کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود السلام پڑھا کرتا تھا، حضور کی ثنا خوانی کیا کرتا تھا۔ تو اس لیے کسی شاعر نے بڑا پیارا یہ منظر پیش کیا، میں اپنی حافظ آباد کی زبان کے اندر آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ایویں میری میری کرنا ہے، ایویں میری میری کرنا ہے، کانوں کو فردی بیڑی چڑھنا ہے، خورے کفن بھی تینوں سرنا ہے، کسے پایا پا